अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं या आप लॉ के स्टूडेंट हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट केस है। इसका पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत ही गहरा इफेक्ट है। इसने जितने भी मार्शल लॉज आए हैं उनको जस्टिफाई किया है और आगे उनके लिए एक रास्ता बनाया है कि वो किसी भी थ्योरी की मदद से जस्टिफाई हो सकें। सबसे पहली बात, अगर इस केस के फैक्ट्स की बात की जाए तो फैक्ट्स कुछ ये हैं कि 1955 में प्रोक्लेमेशन, गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया एमरजेंसी का, कि पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाई जा रही है, हालात ख़राब हो गए हैं। और उसके अलावा उन्होंने एमरजेंसी में कुछ ये बातें ली कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो अपने काम करने में फेल हो गई है, इतने साल उसको गुजर गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और ग्राउंड लेके उन्होंने एमरजेंसी लगा दी। एमरजेंसी लगाने एमरजेंसी के जो ऑर्डर था उसको और असम्बली को डिसॉल्व करने को मौलवी तमीज़ुद्दीन जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अल्ट्रा वायरस टू विदाउट जुरिस्डिक्शन करार देते हुए सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वहां पे उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से प्रेयर में दो चीजें मांगी। एक तो सबसे पहले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से कहा कि वो रेट ऑफ मैंडेमस जो है गवर्नमेंट को जारी करे, और ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यो वारंटो, गवर्नर जनरल ने कुछ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की थी, तो उस अपॉइंटमेंट क्यो वारंटो एक रेट होती है जिसमें आप गवर्नमेंट से पूछते हो कि उन्होंने किस अथॉरिटी के तहत जो है वो इस ग्राउंड्स को या इस बंदे को किसी पोजीशन पे लगाया है या उन्होंने कोई डिसीजन लिया है। ये दो चीज़ों को प्रेयर के अंदर ये दो चीज़ें मांगी गई थी। अब सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो बिल्कुल मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में आया और इसी डिसीजन को दुरुस्त भी समझा जाता है। अब सिंध हाई कोर्ट के डिसीजंस में और गवर्नमेंट जो थी उसने दो ऑब्जेक्शन एक ऑब्जेक्शन ये लिया कि जो जो मेन ऑब्जेक्शन था, सेक्शन 223 ए, इंडिया इंडिया एक्ट 1938 जो है गवर्नमेंट एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो भी चल रहा था, जिसके तहत गवर्नमेंट और सारा जो काम चल रहा था, उसके अंदर जो कुछ बातें बताई गई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कि जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट्स पाकिस्तान की कोर्ट्स, उनके पास तो क्यो वारंटो और मैंडेमस जारी करने की पावर्स ही नहीं है, क्योंकि उसको जो क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने असेंट लिए बगैर ही वो पास की हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल की असेंट नहीं ली उन्होंने, गवर्नर जनरल के साइन नहीं लिया। अब उन्होंने एक ये आर्गूमेंट लिया। दूसरा उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सोवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है। इसके पास पावर नहीं है कि ये लॉ को अमेंड कर सके और ये एक्ट बना सके। ये दो ग्राउंड्स नहीं उन्होंने, मगर दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सुपरा लीगल काम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई है, वो सबसे सुपीरियर बॉडी है और वो सोवरन भी है। उसके पास सारी पावर्स हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, लॉ बना सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, नए एक्ट्स बना सके। और उसके अलावा कोर्ट्स ने कहा कि ऑब्जर्व किया कि जो एक्ट है उसके अंदर हिज मैजेस्टी की जो क्वीन है उसकी इंटरवेंशन भी जरूरी नहीं है, ना ही उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव की इंटरवेंशन जरूरी है। उसके अलावा कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ना ही गवर्नर जनरल जो है वो के पास ये पावर है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सके। और सिंध हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया है, तो एक अलग से दो डोमिनियन बन गए हैं।
تو جو ڈومینین بننے کے بعد جو ہے وہ جو اوتھ لیا ہے وہ انہوں نے ہز میجسٹی والا جو پورشن ہے اس کو کٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس جو ہماری الائنسز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, نہ کہ ہز میجسٹی کے پاس ہیں. اب یہ ڈیسیژن لیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں کر دیا. اب اس ڈیسیژن کو آگے چیلنج کیا گیا فیڈرل کورٹ میں. فیڈرل کورٹ میں جو ڈیسیژن تھا وہ گورنمنٹ کے حق میں آیا. وہ صرف ایک ٹیکنیکل, اس میں کسی اور چیز کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. اتنا بڑا کیس تھا, منسٹر کی اپوائنٹمنٹ تھیں, اس کے علاوہ گورنر جنرل کی پاورز کے حوالے سے تھا, کسی بھی چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا. صرف ایک انہوں نے پکڑا اس بات کو کہ کورٹس ہیں وہ اس کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے امینڈمنٹس کو ایشو کرنے کی, یہ ریٹ آف کو وارنٹ اور امینڈمنٹس کو ایشو کرنے کی, کیونکہ اس کو گورنر جنرل سے اسینٹ نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ, کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے اس کے اندر لکھا, اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی ایکٹ ہوں گے اس کے اوپر وہ تب ہی لا بنیں گے جب گورنر جنرل کے اس کے اوپر سائن ہوا کریں گے. انہوں صرف اتنا بڑا کیس, اتنا امپورٹنٹ جو کہ پاکستان کی پوری ہسٹری کو افیکٹ کرنے جا رہا تھا, انہوں نے صرف ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پڑھا, اس ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر اس کو اڑا دیا. یہ دیکھیں آپ. اب اس کے اوپر جو ججز ہیں نا, 5 ججز میں سے 4 نے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا. صرف ایک جج سے, جسٹس اے آر کولینیس, جنہوں نے ڈسینٹ لکھی, اور اس ڈسینٹ میں انہوں نے بتایا, یہ ڈسینٹ تو ویسے ایک ڈیڑھ کافی بڑی ہے, کافی پیجز کے اوپر جاتی ہے, میں نے مگر اس میں سے کچھ شارٹ نوٹس بنائے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم نے اوتھ لیا تھا تو قائد اعظم نے یہ جو اپنی الائنس تھی وہ پاکستان کو دی تھی, اور انہوں نے ہز میجسٹی کوئن کو اپنی الائنس دینے سے ریفیوز کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جو ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کو جب پارٹیشن ہوئی تو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا, لوگوں کو فری کر دیا, وہ کسی کے سبجیکٹ نہیں رہے, وہ خود آزاد اپنے ووٹ دے سکتے تھے, کسی کے ماتحت نہیں رہے. اور تیسرا انہوں نے پوائنٹ لیا, جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو بنائی گئی تھی وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے بنائی گئی تھی, وہ اس کے پاس ایک سپرا پاورز تھی, سپرا سب سے ہائیسٹ لیول کی پاورز تھی, اور اس کے سپرا فنکشن پرفارم کرنا تھا, تو اس کو ڈیزولو نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد انہوں نے جو چوتھا ڈسینٹ میں اپنا پوائنٹ لیا وہ یہ لیا کہ قائد اعظم نے جب انہوں نے جو چوتھا پوائنٹ لیا, on 24 Feb 1948 قائد اعظم framed that when a bill had to be passed by assembly by letter sign of president it will انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کی جو گورنر پریزیڈنٹ کے سائن کے بعد جو 1948 میں قائد اعظم نے فریم کیا تھا کہ پریزیڈنٹ کے سائن کے بعد جو ہے وہ بل ایکٹ بن گیا ہے, کیونکہ قائد اعظم کا ارادہ تھا گورنر جنرل کی سیٹ کو اینڈ کرنے کے بعد پریزیڈنٹ کی جو سیٹ ہے اس کو لانا ہے اس کی جگہ پر. تو یہ قائد اعظم کا ایک جنرل اسٹرکچر جو ذہن میں تھا, وہ اس کے تحت جو ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے قانون بنانا تھا اور لوگوں کی رائے لینے کے بعد. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, اور جب 1954 میں جب یہ آرڈر جاری ہوا تھا ایمرجنسی کا, اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا, اسی چیز کو فالو کیا جاتا رہا. جو بھی قانون تھا وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے پاس ہوتا تھا, پاس ہونے کے بعد وہ قانون بن جاتا ہوتا تھا, اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا گیا. یہ آبجیکشن صرف اور صرف اس کیس کے اندر ریز کیا گیا, وہ بھی ایوری ون نوز کس کو فائدہ گیا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, اور میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کے, ان لوگوں کو فائدہ کیا ہے اس ایمرجنسی ایکٹ کے بعد. ٹھیک ہے, اب اٹ ہیڈ 5واں پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم گورنر جنرل کو پاور سے دیں چیک اینڈ بیلنس کی, کہ وہ کسی بل کو مرضی ہو اس کو ریجیکٹ کر دے, کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے جو لیجسلیٹر کا مینڈیٹ ہے وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے پاس ہے. اگر گورنر جنرل کو بھی وہ دے دیا جائے, وہ تو سارا جو اس کا پرپس ہے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا وہی اس کو ڈیفیٹ کر دے گا, صرف ایک بندے کے پاس ہی ساری پاور ہوگی. یہ کچھ ڈیسنٹ تھے ان کے.
کچھ پوائنٹس تھے جو کہ آج بھی مانے جاتے ہیں، اور اس کی ان کے ڈیسنٹ کی وجہ سے ہی ان کو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بہترین جو جج ہے، ان کی ججمنٹس کی وجہ سے، ان کی لیگل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ آج تک مانا جاتا ہے۔ اب اس ججمنٹ کا ایفیکٹ پتہ ہے کیا ہوا؟ اس ججمنٹ کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس کیس نے آگے نا جتنے بھی مارشل لاز تھے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک راستے کھول دیے۔ جسٹس منیر مشہور بدنام زمانہ، انہوں نے 200 کیس میں بھی ایسے ہی ایک تھیوری یوز کرتے ہوئے مارشل لا کو جسٹیفائی کیا اور اس کے کنسیپٹس کو جسٹیفائی کیا۔ اسی طرح مختلف تھیوریز لائی گئیں جو کہ مختلف ادوار کے اندر مارشل لا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہیں۔ اب پاکستان میں بھی اور جسٹس منیر تو خیر اپنی لائف کے اینڈ تک اس کی جسٹیفیکیشن دیتے رہے، اور انہوں نے تو اس چیز کے اوپر بھی فخر کیا کہ جو میرا کیس ہے اس کو انٹرنیشنلی ایک کسی کنٹری نے ان کے کیس کو کورٹ کیا تھا اپنے ہی ایک اسی طرح کے کیس میں۔ مگر جو اس فیصلے کا ایفیکٹ ہوا وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان ہم دیکھیں 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے، اور 70 سالوں میں سے 40 سال جو ہے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں ہر ڈکٹیٹر آتا تھا اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتا تھا وہ کر کے چلے جاتا تھا۔ جس طرح کا پاکستان اس کو لگتا تھا کہ تمام لوگوں کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا، وہ اس طرح کا پاکستان بنانا شروع کر دیتا تھا۔ ججز کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ ایسے اگر ججز لوگوں کو فیور دینا شروع کریں تو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کو سکریو کرنے میں، اور پاکستان کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر لے کے جانے میں ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں ہماری ایگزیکٹو، جوڈیشری اور ملٹری۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔